ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر، تطیعوا تم کہا مانو گے، الذین کفروا کافروں کا، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، یردوکم وہ تمہیں واپس پلٹا لے جائیں گے، یردوکم وہ تمہیں واپس پلٹا لے جائیں گے، رد سے ہے نا، رد کسی چیز کو واپس کر دینا، یردوکم وہ تمہیں واپس پلٹا لے جائیں گے، علی پر، اعقابکم اعقاب عقب کی جمع ہے، کل بھی ہم نے پڑھا ہے، عقب ایڑی کو کہتے ہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، یردوکم علی اعقابکم تمہیں ایڑیوں کے بل واپس پلٹا لے جائیں گے، فتنقلبوا پھر ہو جاؤ گے تم، خاسرین بہت نقصان اٹھانے والے، فتنقلبوا خاسرین اور تم بہت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، کافروں کی اطاعت کرو گے، یردوکم علی اعقابکم تو وہ تمہیں قدموں کے بل واپس پلٹا لے جائیں گے، یعنی کفر کے اندر، وہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پلٹا لے جائیں گے، فتنقلبوا پھر ہو جاؤ گے تم، خاسرین بہت نقصان اٹھانے والے، فتنقلبوا خاسرین پھر تم بہت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اور یہ آیت ہر ایمان والے سے براہ راست خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے سے براہ راست مخاطب ہیں، اور اس خطاب میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرو، اگر تم کافروں کی باتیں ماننے لگو گے، فتنقلبوا خاسرین تو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے کہ وہ تمہیں ایمان سے محروم کر دیں اور تمہیں کافر بنا دیں، وہ تمہیں ایمان سے محروم کر دیں اور وہ تمہیں کافر بنا دیں، ان کا سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا یہی ہے۔ آپ آج امت مسلمہ کو دیکھیے، مجموعی طور پر کفر ان سے جو کام کروا رہا ہے اور کفر کو خوش کرنے کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں، اس سے وہ اسلام سے دور اور کفر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس سے وہ اسلام سے دور اور کفر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجموعی امت مسلمہ، اللہ کا پاک کلام پوری امت مسلمہ کے لیے، اس لیے میں جب بھی بات کرتا ہوں مجموعی طور پر امت مسلمہ، کہ وہ اسلام سے دور اور کفر کے قریب جاتے جا رہے ہیں، کفار کو خوش کرنے کی کوشش میں اور ان کے بعض ناجائز مطالبات پورے کرنے کی کوشش میں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، تم بہت نقصان اٹھاؤ گے، تم بہت خسارہ پاؤ گے، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ بلکہ اللہ مولاکم،
تمہارے آقا ہیں. بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارے آقا ہیں. تم نے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنی ہے. کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تم نے نہیں کرنا، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کو کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. بل اللہ مولاکم، اللہ بلکہ اللہ تمہارے آقا ہیں، اللہ تمہارے مددگار ہیں. وہوا، اور وہی، خیر، سب سے بہترین، الناصرین، مددگار ہیں. اور اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ انسانوں کے، ایمان والوں کے مددگار ہیں اور اللہ سے بہتر کوئی مددگار نہیں. اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ سرزمین مکہ سے چند افراد کی چھوٹی سی جماعت وہ اٹھی ہے، وہ جماعت مضبوط ہوئی ہے، وہ جماعت ہجرت کر کے مدینہ گئی ہے، وہ جماعت جس کے افراد کی تعداد بہت محدود، جس کے وسائل نہ ہونے کے برابر، اور جس کی افرادی قوت بے انتہا کم. اس چھوٹی سی جماعت نے دنیا کی ہر طاقت سے ٹکر لی اور دنیا کی ہر طاقت کو شکست فاش سے دوچار کیا. اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ کیا ان کی بہترین جنگی صلاحیت؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کیا حد سے زیادہ افرادی قوت؟ نہیں. مسلمان ہر لڑائی، ہر مارکے میں تعداد میں بہت تھوڑے رہے. کیا ان کا ظاہری جسم جو حلیہ اور ڈیل ڈول وہ باقیوں سے الگ تھا؟ نہیں، ان سے کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. یہ تو بیچارے بھوک سے نڈھال ہوتے تھے. لیکن اس سب سے بڑی چیز کیا تھی جس نے اتنی بڑی طاقت ان کو بنا دیا اور پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیا؟ وہ اللہ کی مدد تھی. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. اسی لیے بار بار اللہ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. غزوہ بدر میں ہم یہ بات 9ویں پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے. مسلمان جب غیر متوقع طور پر غزوہ بدر میں فتح یاب ہوئے تو بعد میں جب واپس آ گئے، اب وہ بہت بڑا مارکا تھا، بہت بڑی فتح تھی. جہاں 2 3 4 مسلمان اکٹھے ہوتے تو وہ تذکرے شروع ہو جاتے. میں نے فلاں کا بازو کاٹا، میں نے فلاں کی گردن اڑائی، میں نے فلاں کو اس طرح مارا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے نہیں مارا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو اللہ نے مارا تھا. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو نہیں مارا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو اللہ نے مارا تھا. نفی فرمائی اللہ نے. تم جو کریڈٹ لیتے پھر رہے ہو نا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ارے اللہ کی مدد تھی. بل اللہ مولاکم، آج امت مسلمہ افرادی اعتبار سے، جنگی صلاحیت کے اعتبار سے اس زمانے سے کہیں بہتر ہے. لیکن آج کا سب سے بڑا ہمارا خسارہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر رہے. ہم ہر موقع پر کفر کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کو آئے، وہ ہمارا ساتھ دے، وہ ہمیں بچائے. ہم ہر موقع پر اللہ کو نہیں دیکھتے، کفر کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں، بلاتے ہیں باقاعدہ ان کو بلاتے ہیں، آؤ اور ہماری مدد کرو اور ہمیں بچاؤ اور ہماری حفاظت کرو. آج کفر کو بلایا جاتا ہے، اللہ کو شامل نہیں کیا جاتا اپنی مدد کے اندر. تو پھر یہی حال ہونا ہے. بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا آقا ہیں، تمہارے آقا ہیں. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہیں. کہیں ہم پڑھیں گے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کفر نے اپنی بڑی سازشیں کی، بڑی چالیں چلی، لیکن اللہ کی چال بھی تھی ایک، اور اللہ کی چال ہی کامیاب ہوئی. اللہ تعالیٰ کی چال ہی. دیکھیں، ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کفار نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ بڑا آدمی چھوڑیے، کوئی بچہ بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہیں جا سکتا. بچہ بھی
پورے گھر کا محاصرہ، اور گھر کون سا کوئی محل تھا جو میلوں پہ پھیلا ہوا تھا، 3-4 مرلے کا چھوٹا سا کچا سا مکان، 5 مرلے لگا لیجیے، بس 100 کے قریب افراد تھے جنہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور یہ جنگجو لوگ اور ہاتھوں میں تلواریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکلیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے آپ نکلے، اور ان کی بلکہ سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ یہ بات نہیں ماننے والی، عقل نہیں مانے گی۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین اور وہو خیر الماکرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 9ویں اور 10ویں دونوں پاروں کے اندر اس منظر کا ذکر کیا۔ اللہ تنصروا، اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تو مدد کر چکے ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے نکال دیا تھا مکہ سے، ثانی اثنین، اور دو افراد تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں پہنچ چکے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر سے فرما رہے تھے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آگے آتا ہے وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے کافروں کی چال کو اس دن ناکام کر کے چھوڑا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا فیصلہ غالب آ کے رہا۔ وکلمۃ اللہ، یہ بہت بڑا آج کا المیہ ہے، بہت ہی بڑا، کہ آج امت مسلمہ اپنے معاملات میں اللہ کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتی، اللہ سے مدد نہیں مانگتی، بلکہ امت مسلمہ آج دنیا کفر سے مدد مانگتی ہے۔ ہر موقع پر بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتی ہے۔ مالی مشکل ہو تو ہمیں قرض دو، ہماری مدد کرو، معاشی اور جنگی صلاحیت چاہیے، ہمیں ساتھ دو، ہماری مدد کرو۔ کفر کا ساتھ دیتے ہیں، کفر سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارے کارساز ہیں، آقا ہیں، مددگار ہیں۔ وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہیں۔ سنلقی، ہم ڈال دیں گے، سنلقی، ہم ڈال دیں گے، فی، میں، قلوب، دلوں، الذین کفروا، کافروں کے، الرعب، رعب، ڈر، خوف، ہیبت۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ہم کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے۔ بما، کیونکہ اشرکو، انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، وہ شرک، لم ينزل، نہیں اتاری اللہ تعالی نے، بھی، جس کی، سلطانہ، کوئی دلیل، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ ان مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اور یہی ہوا کہ غزوہ احد میں کفار ایک موقع پر اس پوزیشن میں تھے کہ وہ میدان میں برقرار رہتے، مسلمانوں کو شکست دیتے اور آگے بڑھ کر مدینہ پہ قبضہ کر لیتے۔ کفار ایک موقع پر اس پوزیشن میں تھے، پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کافی دور جا کر ان کو خیال آیا ہم یہ کیا حماقت کر بیٹھے۔ پھر وہاں سے انہوں نے نا مسلمانوں کو پیغام بھیجا، وہ تو پھر وہ ہماری اردو کا ایک محاورہ ہے نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ پھر انہوں نے نا مسلمانوں کو نا دھمکی آمیز کچھ پیغام بھیجے، وہ ہم پڑھیں گے 2-3 دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ہم بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو۔ یہ پیغام بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو، چلو چلتے، ہم پڑھیں گے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، زخمی وجودوں کے ساتھ صحابہ اٹھے، پھر بھاگ گئے کفار، اور بھاگ گئے اور کہنے لگے اگلے سال ہمارا تمہارا یہی مقابلہ ہوگا۔ اگلے سال مسلمان پھر آئے،
اگلے سال مسلمان، وہ بھی ہم پڑھیں گے اگلی 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگلے سال مسلمان پھر آئے، کفار پھر آنے کے قابل نہیں رہے، کفار نہیں آ سکے. پھر مسلمانوں نے وہاں پر کچھ تجارتیں بھی کی، لین دین بھی کیا، کفر پہ دھاک بھی بٹھائی اور مالی منافع بھی حاصل کر کے مسلمان واپس پلٹے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ. ہم پڑھیں گے تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی مدد ہے کہ کافروں کو اللہ مرعوب فرما دیتے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ النار، جہنم کی آگ ہے. ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وبئس، اور بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے. مسوا، ٹھکانہ الظالمین، ظالموں کا. ان ظالموں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور یہ ظالموں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے. وَلَقَدْ، اور یقیناً صَدَقَ، سچ فرما چکے تھے، کم، تم سے، اللہ، وعدہ، اپنا وعدہ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ ثابت کر چکے تھے، سچ دکھا چکے تھے، نبھا چکے تھے. اس، جب، تحسونہم، جب تم ان کفار کا قتل عام کر رہے تھے. تحسونا، تم قتل عام کر رہے تھے، ہم، ان کفار کا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے. استحسونہم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ تمہیں غالب کر چکے تھے. تم نے تو کفار کی لاشوں پہ لاشیں گرا دی تھیں اور اللہ کا تم سے یہی وعدہ تھا، اللہ تمہیں غالب کریں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، تم ہمت ہار بیٹھے. حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ہمت ہار بیٹھے. وتنازعتم، اور تم آپس میں جھگڑ پڑے، فی الامر، اس معاملے میں. وہ جو ٹیلے پہ جو صحابہ تھے تو آپس میں اختلاف ہو گیا کہ کچھ کہنے لگے رکنا چاہیے، کچھ کہنے لگے نہیں رکنا چاہیے. وتنازعتم فی الامر، اور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے. وعصیتم، اور تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. من بعدی، اس کے بعد، من بعدی، اس کے بعد، ما، جبکہ، اراکم، اللہ تمہیں دکھا چکے تھے، ما، جو، تحبونا، تم پسند کرتے ہو. اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھا چکے تھے، اس کے بعد تم آپس میں اختلاف کا شکار ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امر کی نافرمانی ہوئی اور تمہارے درمیان کچھ کم ہمتی پھر دیکھنے میں آئی. حالانکہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر چکے تھے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو مروا چکے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز یعنی فتح دکھا چکے تھے. اللہ اپنا وعدہ پورا کر چکے تھے. یہاں پہ آتا ہے نا سوال ذہن میں ہوتا ہے، پھر مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی؟ اگر اللہ مسلمانوں کے مددگار ہیں تو اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ فرماتے ہیں مدد کر چکا تھا میں تو تمہیں غالب کر چکا تھا. تم نے اصولوں سے تھوڑا سا انحراف کیا، تم نے کچھ تھوڑا سا جو غلطیاں تھیں وہ کی، اس لیے پھر کیا ہوا، تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑا. منکم، تم میں سے، من، کچھ وہ بھی تھے، یریدو، جو چاہتے تھے، الدنیا، دنیا. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ بھی تھے جو دنیا چاہتے تھے. ومنکم، اور تم میں سے، من، کچھ، یریدو، چاہتے تھے، الآخرہ،
آخرت. تم میں سے کچھ وہ بھی تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ بھی تھے جو آخرت چاہتے تھے. یہاں دنیا چاہنا کس کو کہا گیا ہے؟ کچھ صحابہ کرام کی یہ خیال تھا ہمیں نیچے چل کر مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، اس کو اللہ نے دنیا سے تعبیر کیا ہے. تمہاری نظر مال کی طرف گئی تھی، حالانکہ وہ جائز ہے، حالانکہ وہ حلال ہے، حالانکہ وہ اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے مجاہدین کے لیے، لیکن بہرحال اس کی حیثیت دنیا کی اشیاء کی ہے. تو تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، کہ جنہوں نے آخری وقت تک اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کیا. ثم پھر صرفا اللہ نے پھیر دیا کم تمہیں عنہم ان سے، ثم صرفکم عنہم پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. یہ پھیرنا کیا تھا کہ مسلمان فتح سے نقصان کی طرف تھوڑے سے چلے گئے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ اور یقیناً عفا اللہ نے معاف کر دیا عنکم تمہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے، نقصان اٹھانا پڑا، لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. لہذا اب جب کہ اللہ معاف فرما چکے ہیں، کوئی شخص کسی صحابی کی طرف نہ انگلی اٹھا سکتا ہے اور نہ زبان کھول سکتا ہے کہ وہ غلط تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے معاف فرما دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل بہت فضل فرمانے والے ہیں علی المؤمنین ایمان والوں پر، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت فضل فرمانے والے ہیں. بس جی یہاں تک.